أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعليكم السلام ورحمة الله وعلى وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين أمير المؤمنين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين سيد الأولياء علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. صدق الله العلی العظیم. محترم ناظرین اور سامعین، تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جو حضرات سلام کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں عقیدہ مہدویت قرآن اور حدیث کی روشنی میں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ناظرین محترم، اس سے قبل لاسٹ ویک ہم اس پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور آج اسی کا ایک تسلسل ہے. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت میں فلسفہ غیبت کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، عقیدہ مہدویت کو کس حد تک سمجھنا، اس پر ایمان رکھنا، اور غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا کس حد تک ضروری ہے، ان موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ آج اپنے مقررہ وقت کے مطابق وقت کے اندر کچھ عرائض آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا. اگرچہ موضوعات کی لسٹ تفصیلی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں کہ جن پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے. وہ اپنے نوجوان دوستوں اور احباب کی خواہش پر میں چند ایک موضوعات ان کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ان میں سے ایک خود غیبت امام ہے، جس کی 2 قسمیں ہیں، غیبت صغرا اور غیبت کبرا. دوسرا عنوان ہے رجعت، کہ مکتب تشیع میں عقیدہ امامیہ میں رجعت کی تعریف کیا ہے، رجعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، رجعت کسے کہتے ہیں، اور رجعت پر قرآنی دلائل اور
अहादीस आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम में से दलाइल और दीगर मज़ाहिब में रजअत का क्या अकीदा पाया जाता है। और एक और उन्वान है बक़ियतुल्लाह, कि जो इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का कुरानी नाम है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और एक है इंतज़ार फ़रज, कि गैबत इमाम में अपने आप को मुंतज़िर की कैफियत में ढालना और इंतज़ार की कैफियत को अपने वजूद पर और अपनी रूह पर उसे नाफिज करना। और उसके अलावा नमाज इमाम ज़मान है, और बहुत सारे शुबहात हैं, एतराज़ात हैं, अगरचे बहुत सतही हैं। सतही का मतलब यह है कि वो अगरचे उनकी तरफ इतनी गौर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर ज़माने में कई ऐसे अफराद होते हैं कि जो बेजा और नामुनासिब सवालात की एक बौछार कर देते हैं, और हर सवाल इस काबिल नहीं होता कि उसका जवाब दिया जाए। जैसे कि आजकल एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या इस कोरोना वायरस की बीमारी में ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नौजवानों को मुशव्वश करने के लिए कि क्या इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को भी कोरोना वायरस हो सकता है। या दूसरा कि अगर आप कहते हैं कि आपके इमाम इतने ताकतवर हैं, इतने साहिब एजाज हैं, मुअजिज़ नुमा हैं, तो क्या वो कोरोना का इलाज नहीं कर सकते। इस किस्म के बहुत सारे सवाल ये उस वक्त से शुरू हुए हैं जो लोग कहते थे कि अगर इमाम हुसैन जब मैदान करबला में थे तो क्या उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो चश्मे ज़दन में किसी मौजज़े के जरिए से दुश्मन की ताकत को नाबूद कर दें और दीन इस्लाम का बोलबाला हो जाए। ये बेजा सवालात हैं, इन पर तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। जो असासी और इम्पॉर्टेंट मौज़ूआत हैं उन पर तवज्जोहात की ज़रूरत है। और अलाइम ज़ुहूर के इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर की अलामात कौन कौन सी हैं। कुछ अलामतें हतमी हैं और कुछ अलामात गैर हतमी हैं। आजकल हर आदमी कहता है ये जाहिर हो गई है, ये अलामत जाहिर हो गई है, ये अलामत जाहिर हो गई है। ऐसा लगता है कि इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का ज़ुहूर इन लोगों के हाथ में है, अल-अयाज़ु बिल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर इमाम पर्दे गैब में हैं तो इज़्न खुदा से हैं, जब आप ज़ुहूर फरमाएंगे तो इज़्न खुदा से फरमाएंगे, और इसका इल्म के इमाम कब ज़ुहूर फरमाएंगे इसका इल्म भी मिन जानिबिल्लाह, यानी अल्लाह के पास इसका इल्म है। और इस पर बहुत सारे सवालात हैं, और अगरचे गैबत इमाम में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी खिदमत में गोश गुजार कर चुका हूं। आइए आज उस मुकद्दमे को आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि अकीदा महदवियत क्या ये सिर्फ इस्लामी तसव्वुर है या गैर इस्लामी दुनिया में दीगर मकातिब फिक्र में महदवियत का एक तसव्वुर पाया जाता है। एक और सवाल कि क्या अकीदा महदवियत का ताल्लुक हुजूर सरवरे कायनात के जमाने के बाद से है या उससे पहले वाली भी आसमानी किताबों में अकीदा महदवियत का तसव्वुर पाया जाता था। इन सारे सवालात की बेतरतीब आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहला कि अकीदा महदवियत का तसव्वुर सिर्फ इस्लाम में नहीं है, बल्कि महदवियत यानी महदवियत का मतलब है एक आलमी निजात दहंदा का तसव्वुर, यानी ऐसी शख्सियत कि जो इस पूरी दुनिया को, पूरे जहान को निजात दिलाएगी जुल्म और जौर से, और अदल और इंसाफ का क़याम होगा। तो ये सिर्फ इस्लाम में नहीं आया, बल्कि ये तसव्वुर इस्लाम तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी जो
علامات کی تفصیل ہے وہ مکتب اہل بیت نے اس کی حد بندی کی ہے، اور جو طول تاریخ میں یہ عقیدہ مہدویت چلتا چلا آ رہا تھا اس کی واضح اور روشن پکچر اسلام نے پیش کی ہے، اور اسی وجہ سے اسلام نے غیب پر ایمان اور عقیدے کو واقعیت کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جیسے معصوم کی روایات میں بھی ہیں کہ آخری زمانہ جب آئے گا تو ہمارے قائم کی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی غیبت کے طولانی ہونے سے بہت سارے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، اور اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا انتہائی مشکل ہوگا۔ اور فرمایا اس زمانے کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ کچھ لوگ صبح حالت ایمان پر ہوں گے اور شام کو حالت کفر پر ہوں گے، اور اس کا بغور مشاہدہ ہم سب اپنے وجود میں کر سکتے ہیں کہ کب ہم حالت ایمان پر ہوتے ہیں، کب ہم حالت کفر پر ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی کام خالصتاً رحمان کے لیے ہوتا ہے تو یقیناً یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، لیکن جب کوئی کام غیر خدا کے لیے کیا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے، ریا کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ کام وہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے رہا ہے، یہی حالت کفر ہے، دکھاوا، کسی کے لیے اس کام کو انجام دینا۔ تو یہ تصور اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، اور یہ ایک طاقتور اور غیبی موعود کے انتظار میں زندگی بسر کرنا، یہ مختلف مذاہب میں اس کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ 3-4 اگزامپل آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے، ہندوؤں کے ایک مذہبی رہنما ہے شاکونی، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ دنیا کا خاتمہ، یہ ہندو کا نظریہ، کہ دنیا کا خاتمہ سید خلائق کے دو جہاں، اپنی زبان میں وہ ایک نام بھی لکھتے ہیں کش، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا، اور جس کا نام ستادا یعنی موعود، جسے ہم مہدی موعود کہتے ہیں، یعنی خدا شناس۔ اور ایسے ہی ہندوؤں کی ایک اور بک ہے وید یا وید، جس میں لکھا ہے کہ جب دنیا خراب ہو جائے گی تو ایک بادشاہ جس کا نام منصور ہوگا آخری زمانے میں پیدا ہوگا، اور عالم بشریت کا رہبر بھی ہوگا، پیشوا بھی ہوگا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جو تمام دنیا والوں کو اپنے دین میں لے آئے گی۔ قرآن حکیم نے بھی یہی کہا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دین تمام ادیان پر غالب آ چکا ہوگا۔ اور ہندوؤں کی ایک اور بک ہے باسک یا باسک، اس میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں دین و مذہب کی قیادت ایک عادل بادشاہ پر ختم ہوگی، جو صرف انسانوں کا نہیں، جنوں اور انسانوں اور فرشتوں کا بھی پیشوا ہوگا۔ یہ ہندوؤں میں بھی ایک نظریہ پایا جا رہا ہے، یعنی وہ بھی منتظر ہیں کہ کوئی منجی بشریت آئے گا جس کی حکومت کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا، وہ اتنا مضبوط شخصیت کا مالک ہوگا، غیبی طاقت کا حامل ہوگا، کہ جس کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر بھی ہے اور فرشتوں پر بھی وہ پیشوا ہوں گے۔ اور ایک اور کتاب ہے پاتیکل یا پاتیکل، جس میں آیا ہے کہ یہ بھی ہندو کا نظریہ ہے کہ جب دنیا اپنے آخری زمانے کو پہنچے گی، یعنی آخر وقت آئے گا، جیسا کرونا وائرس آیا، دنیا نے یہ کہا کہ یہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ظہور امام کے لیے زمینہ ہموار ہو رہا ہے، لیکن امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے بیان فرمایا اپنے ایک خط میں، اگر وقت ملا تو عرض کروں گا، شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام، کہ ہمارا ظہور اچانک ہوگا۔ تو یہاں اس صاحب کتاب پاتیکل اس میں لکھتے ہیں کہ جب زمانہ اپنے آخری زمانے کو پہنچ جائے گا تو پرانی دنیا نئی دنیا میں تبدیل ہو جائے گی،
اب اس کی آپ ڈیفینیشن کیا کریں گے؟ پرانی دنیا سے مراد پرانا نظام ہے، پرانی ٹیکنالوجی ہے، اور نئے نظام سے مراد نئی آنے والی ٹیکنالوجی ہے کہ کوئی چاند کو مسخر کر رہا ہے، کوئی مریخ پہ جا رہا ہے، کوئی خلائی اسٹیشن پہ سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے. اس ٹیکنالوجی سے آپ کیا مراد لیں گے؟ البتہ معصوم نے اتنا ارشاد فرمایا کہ کل علم 27 حروف پر مشتمل ہے، اور ابھی تک صرف 2 حروف کا علم ظاہر ہوا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب معصوم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب لوگ ایک دوسرے کو آمنے سامنے پائیں گے، گفتگو کریں گے. اس زمانے میں لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آج یہی ٹیکنالوجی کے بدولت ہر آدمی کے پاس سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، وائبر ہے، جو کچھ ہے، واٹس اپ ہے، اسکائپ ہے. ویڈیو کال جب کی جاتی ہے ایک دوسرے کو بالکل آمنے سامنے محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور سے اس کرونا وائرس کے زمانے اور اس کے دور میں تو جہاں بالمشافہہ ملاقات تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو وہاں ایک سوشل ڈسٹنس رکھنا پڑتا ہے. البتہ موبائل میں وہ چیز موجود ہے کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. تو کہا کہ جب دنیا، پرانی دنیا، یہ صاحب پاتیکل یا پاتیکل جو ہندو ہیں وہ لکھتے ہیں جب پرانی دنیا نئی دنیا میں تبدیل ہو جائے گی تو اس کے مالک کون ہوں گے؟ یہ عقیدہ مہدویت بیان کر رہا ہوں کہ جو دیگر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جو پرانی دنیا کو نئی دنیا میں تبدیل کرنے والا ہے، فرمایا اس کے مالک وہ کون ہوگا؟ کہا اس کے مالک 2 پیشواؤں کے نام لیے ہیں. ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک اور نام لیتے ہیں پشن، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ہوں گے، اور جن کا نام رہنما ہوگا. رہنما یعنی ہادی، مہدی، اور یہی مہدی موعود ہیں کہ جن کے انتظار میں پوری کائنات اور بالاخص ملت تشیع منتظر ہے. اور عقیدہ ہے کہ امام اس دنیا میں آ بھی چکے ہیں، موجود بھی ہیں، پردہ غیب میں ہیں، اور غیب میں رہ کر بھی اپنے فیوز و برکات سے اس دنیا کو مستفیض کر رہے ہیں. اس دنیا کا وجود خود مرہون منت ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے فیوز و برکات سے. آئیے آپ کی خدمت میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. یہ ستارگان درخشاں سے آپ کی خدمت میں اقتباس پیش کیا ہے. ابھی ایک اور مذہب ہے زرتشت یا زرتشت، جو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے 600 یا 6000 سال با اختلاف روایات پہلے کا ہے. تو وہ سوشیانس بولتے ہیں، اور یعنی دنیا کو نجات دینے والا. سوشیانس دنیا کو نجات دینے والا ایک موجود ہے جو آئے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور ایسے ہی یہودی جو ہیں وہ سرور میکائیلی یا سرور میکائیلی یا ماشع اس کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ وہ آئے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور عیسائی مذہب وہ مسیح موعود کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، یعنی وہ نام اسے مسیح موعود دیتے ہیں. اور مسلمان جو ہیں جس کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے اسے بطور خاص مہدی موعود کہا جاتا ہے. اور اس نام کو مہدی موعود کو ہم نے خود سے نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. تو یہ البتہ یہاں 2 باتیں ہیں. ہر مذہب نجات دہندہ کے انتظار میں ہے، چاہے وہ کسی نام سے یاد کر رہا ہو، لیکن اسلام میں باقی مذاہب میں اس نجات دہندے کی کیفیت، اس کی شخصیت وہ ناشناختہ ہے.
لیکن اسلام میں اس کی شخصیت بالکل شناختہ شدہ ہے، شناخت موجود ہے. دیگر مذاہب میں اس کی شناخت مکمل نہیں ہے. اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ دیگر مذاہب میں جو نشانیاں، جو علامات اور جو اس قسم کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں بطور اتم امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند نامدار پر منطبق ہوتی ہیں. آفتاب عدالت سے انتخاب ہے آپ کی خدمت میں. اور مختصر یہ کہ ہر مذہب ایک نجات دہندہ کے ظہور کا عقیدہ رکھتا ہے، اور تمام ادیان اور مذاہب کا ایک مشترکہ عقیدہ ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہندو سے ہو، یہودی سے ہو، نصرانی سے ہو، بلکہ زرتشت سے ہو، کسی مذہب سے ہو. ان سب کا ایک مشترکہ عقیدہ ہے، وہ ہے کہ ایک آئے گا جو منجی بشریت ہوگا اور اس دنیا کو ظلم سے نکال کر عدل کی طرف گامزن کرے گا. اور اس مشترکہ عقیدہ جس کا سرچشمہ وحی الہی ہے، اور تمام انبیاء اس کی بشارت دیتے رہے ہیں، اور ساری قومیں اس کے انتظار میں ہیں، اور ہر قوم اسی آنے والے موعود کو اپنی طرف منسوب کرتی ہے. ہر قوم کہتی ہے یہ ہم سے ہوگا، زرتشتی کہتے ہیں ہم سے ہوگا، ہندو کہتے ہیں ہم سے ہوگا، اور ایسے دیگر مذاہب کہتے ہیں ہم سے ہوگا. لیکن مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آنے والا، یہ کوئی مکتب اہل بیت کے ہادیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فضیلت ہے، بلکہ وہ پوری کائنات کا امام ہے، وہ جنوں کا ہے، انس کا ہے. بلکہ قرآن حکیم میں وہ تمام آیات کہ جو امامت اور ولایت پر دلالت کرتی ہیں بطور عموم، وہی آیات جو امام علی کی امامت پر دلالت کرتی ہیں، جو امام حسن مجتبی کی امامت پر دلالت کرتی ہیں، بالعموم وہی آیات امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، ولایت اور وصایت پر بھی دلالت کرتی ہیں. آئیے اب قرآن حکیم سے ایک خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ویسے تو بہت ساری آیات ہیں، علماء کرام نے تقریباً 250 ایسی آیات ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہیں، اور آپ کی شان کے لیے ان میں رہنمائی موجود ہے. آئیے عقیدہ مہدویت قرآن حکیم سے دیکھنے سے پہلے اس بات پر اتفاق کر لینا ضروری ہے کہ ایک مسلمان، اس کا عقیدہ ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ یقین ہے، اور ہر مسلمان قرآن حکیم کی صداقت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر پورا یقین رکھتا ہے. یعنی قرآن کی صداقت، رسول اللہ کی صداقت، جیسے قرآن آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، ایسے انبیاء میں سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گا. کتاب آئے گی البتہ مکتب اہل بیت کا ایک طرح امتیاز یہ ہے، ہم نے ایسے کو ہادی مانا ہے، ایسے کو وارث کتاب مانا ہے، ایسے کو تمام انبیاء کا سردار مانا ہے کہ اس قرآن حکیم کو لانے والا جن کے قلب پہ اترا ہے یہ پاکیزہ کلام، جتنے وہ طیب اور طاہر ہیں، ایسے ہی اس دین اور اسلام کو بچانے والے، اس کی حفاظت کرنے والے اور اس کی لک آفٹر کرنے والے، اس کی ذمہ داری لینے والے بھی ویسے ہی پاک اور پاکیزہ ہیں جیسے دین لانے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیب اور طاہر اور پاک اور پاکیزہ ہے. یہاں تو دنیا کے ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سچ ہے، حضور نے فرمایا وہ سچ ہے. جب حضور نے فرمایا سچ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس ایمان کا مطلب یہ ہے جو کچھ قرآن نے کہا، جو کچھ قرآن نے پیشین گوئی کی ہے تا قیامت، وہ حرف حرف صداقت پر مبنی ہے. جیسا قرآن نے کہا ہے ویسا ہو کر رہے گا، اور جیسا رسول اسلام نے فرمایا ہے ویسا ہر لفظ
اپنے اپنے وقت پر اور اپنے اپنے مقام پر سچ بھی ثابت ہوگا اور برحق بھی ثابت ہوگا. یہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور یقین کا نتیجہ یہ ہے. بلکہ دو الفاظ میں اگر سمیٹ دوں کہ مہدویت ہی محمدیت ہے، یعنی عقیدہ مہدویت کا دوسرا نام عقیدہ محمدیت ہے. یا اس کو الٹ کر لیجئے کہ عقیدہ محمدیت جو بیس ہے عقیدہ مہدویت کی، عقیدہ محمدیت جس نے کما حقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھا ہے، اس پر ایمان رکھا ہے، جو حضور کی رسالت اور صداقت پر ایمان رکھتا ہے وہ عقیدہ مہدویت پر بھی ایمان رکھتا ہے. اب اس کو برعکس کر دیجئے، جو عقیدہ مہدویت کا منکر ہے وہ عقیدہ رسالت کا بھی منکر ہے. اس لیے کہ جو حضور کی تعلیمات کو نہیں مانے گا گویا خود رسول اللہ کو نہیں مان رہا. آئیے قرآن حکیم سے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ بات طے شدہ ہے، یہ جان لیجئے کہ قرآن حکیم ایک دستور حیات ہے، لیکن بطور کلی عمومی مسائل، کلی مسائل بیان کرتا ہے. البتہ ان کے جو جزئیات ہیں اور ان کے آگے جو مندرجات ہیں وہ اللہ پروردگار عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں کی احادیث اور ان کے فرامین کی روشنی میں اس کلی حکم کی جزئیات کو بیان کیا ہے. ایک ایگزامپل کہ نماز قرآن میں ہر جگہ آیا ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیے نماز پڑھیے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، ظہر کے فرض 4 رکعت ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا. یہ جزیات کہاں سے امت مسلمہ کو ملے ہیں؟ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کا کلام اور ائمہ تحریر کی فرامین کی روشنی میں ملا ہے. اب آئیے یہاں بھی قرآن حکیم، غور طلب بات یہ ہے، قرآن حکیم جب کسی کا انٹروڈکشن کراتا ہے تو وہ 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوتا. یہ قرآن کا اسلوب ہے. پہلا، جس کا تذکرہ ذہن میں رہے کہ عقیدہ مہدویت از نظر قرآن، کہ قرآن حکیم میں عقیدہ مہدویت کے بارے میں کہاں رہنمائی ملتی ہے. تو سب سے پہلے آئیے کہ قرآن کسی کو کیسے پیش کرتا ہے، کس انداز سے. تو قرآن کے 3 اسلوب ہیں. پہلا، یا تو نام لے کر اس کا تعارف کراتا ہے. 2، صفات اور اوصاف کے ساتھ اس کا تعارف کراتا ہے. اور تیسرا، عدد کے حساب سے تعارف کراتا ہے. پہلی مثال کہ قرآن حکیم نام لے کر کیسے تعارف کراتا ہے، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نے نام لے کر جو تعارف کرایا، فرمایا، ارشاد خداوندی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد مصطفیٰ نام لے کر کہ یہ جو میرا حبیب ہے، یہ جو مصطفیٰ ہیں، یہ آپ میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. یہاں نام لے کر حضور سرور کائنات کا انٹروڈکشن کرایا. تو پہلی قسم نام لے کر، عقیدہ مہدویت ذہن میں رہے. دوسرا تعارف انٹروڈکشن کس میں ہے؟ صفات کے ذریعے. کوالٹیز بیان کی ہیں کہ یہ کوالٹیز جس میں ہیں تلاش کر لیجئے وہ ہے. ایک اور مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل
यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। इस आये मजीदा में हुजूर सरवर आलम का नाम नहीं है लेकिन सिफात हैं। पहली सिफत अल्लदीना, वो लोग कि जो यत्तबिऊना, यानी वो लोग जो पैरवी करते हैं किसकी? अर रसूल, जो रसूल है, अन नबी, जो नबी है, अलग अलग है, रसूल नबी अलग ओहदे हैं, अल उम्मी, जो उम्मी हैं। लोग यहां कोई और तर्जुमा करते हैं, इसका सही तर्जुमा जो पढ़े लिखे हैं। खुलासतन अल्लज़ी यजिदूनहु, यानी कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा जो रसूल हैं, जो नबी हैं, जो उम्मी हैं, और जिनका जिक्र उन्होंने पाया तौरात में, इंजील में, और वो हैं कि यअमुरुहुम बिल मारूफ, कि जो उन्हें नेक कामों का हुक्म देते हैं, बुरे कामों से रोकते हैं, और जो पाक और पाकीज़ा चीजों को उनके लिए हलाल करते हैं, और जो खबीस चीजों को उनके लिए हराम कर दिया है उन्होंने, और उनसे अहकाम के संगीन बोझ को कि जिसके तले दबे हुए थे आजाद कर दिया। इसमें हुजूर का नाम नहीं लिया, सिफात बयान की। पहला रसूल है, दूसरी नबी है, तीसरी उम्मी है, चौथी उनका नाम तौरात में भी है, इंजील में भी है। यअमुरुहुम बिल मारूफ, नेकी की हिदायत करते हैं, बुराई से रोकते हैं, और पाक और पाकीज़ा चीजों को अल्लाह की तरफ से हलाल किया और खबीस चीजों को हराम किया, और जो अहकाम का बोझ उनके ऊपर था उनसे आजाद किया। ये सारी सिफात हैं जिनकी निशानदही हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद बाबरकत की तरफ रहनुमाई हो रही है। और तीसरी अदद के हिसाब से, जिस आय मजीदा को मैंने सरनामे कलाम करार दिया, इरशाद खुदाबंदी है, वलकद अखदल्लाहु मीसाका बनी इसराइल, अल्लाह परवरदिगार आलम ने बनी इसराइल से अहद लिया, मीसाक लिया, व बाअसना, और फरमाया बाअसना मिनहुम इसना अशरा नकीबन, और हमने 12 नकीबों को भेजा जो उन्हीं के अंदर में से उनके अंदर में से थे। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 जानशीनों का तज़किरा है। अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया कि तुमने हजरत मूसा को जैसे माना है, ऐसे ही इनके 12 जानशीनों को मानना भी जरूरी है। यह अल्लाह ने अहद लिया है। अब ये 3 तरीकों से अल्लाह ने इंट्रोडक्शन कराया, या नाम के साथ, या सिफात के साथ, या अदद के साथ। अब आ जाइए इन्हीं 3 किस्मों की रोशनी में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का कुरान में कहां तज़किरा है। अल्लाह ने क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर तज़किरा कराया कि यही महदी मौऊद हैं, या उनकी सिफात को बयान किया, या अदद के जरिए बयान किया? तो इस सवाल के जवाब में, पहले सवाल का जवाब के नाम लेकर किया, तो यहां हुजूर का चूंकि अपना नाम, इमाम मेहदी का अपना नाम, हुजूर सरवर कायनात के फरमान के मुताबिक फरमाया मेरे 12 जानशीन होंगे, मेरा पहला अली होगा, और आखिरी वो होगा जिसका नाम मेरा नाम होगा, जिसका लक़ब मेरा लक़ब होगा, जिसकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत होगी। तो गोया उनका नाम तो मोहम्मद है, मीम हा मीम दाल की तरह लिखा जाता है कि कहीं शबीह रिसालत ना हो जाए। अलबत्ता सराहतन इमाम महदी अलैहिस्सलाम का नाम कुरान हकीम में दर्ज नहीं है। अलबत्ता ये तो बहुत पुराना सवाल है। कई लोग कहते हैं अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन अगर हजरत अली थे तो उनका नाम कुरान में सराहत से क्यों नहीं आया? तो उनको एक मासूमाना जवाब है,
پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ جن کو آپ نے رسول کا جانشین بنایا کیا ان کا نام آیا ہے بظاہر؟ اور اگر اس معصومانہ سوال کا ان کے پاس جواب نہ ہو تو پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ ان ہستیوں کا ایک نام تو وہ ہے کہ جس سے آپ اور ہم پہچانتے ہیں، اور کچھ نام وہ ہیں کہ جو قرآنی نام ہیں، قرآنی نام ہیں۔ ان ناموں کے ذریعے اللہ نے جگہ جگہ پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ایک قرآنی نام حضرت علی علیہ السلام کا کیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ قرآنی نام ہے جو علی ابن ابی طالب کا ہے۔ یہ علی کے علاوہ اوروں نے رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ نام انہیں بھایا نہیں ہے۔ ایسے ہی امام مہدی علیہ السلام کا لفظ مہدی کے نام سے نام نہیں ہے لیکن قرآنی نام موجود ہے۔ آپ کا نام قرآنی نام ہے بقیت اللہ، اور قرآن میں موجود ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بقیت اللہ کافی ہے، بقیت اللہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، مومنین کی صف میں کہلواتا ہے، اس کے لیے تو امام مہدی کا نام بقیت اللہ قرآنی نام قرآن کے اندر موجود ہے، وہ کبھی اس پر ڈیبیٹ نہیں کرے گا۔ رہی دوسری بات کہ ان کی اوصاف کو بیان کیا گیا، یہاں بعض علماء کرام نے یوں لکھا ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام کا نام درج ہو جاتا تو قرآن میں تحریف کا خدشہ تھا۔ وہ کیسے کہ ہر قوم کہتی ہے کہ آج نجات دہندہ منجی بشریت وہ ہمارے اندر سے ہوگا، ہمارے اندر سے ہوگا، تو نام اگر آ جاتا وہ کہے گا یہ ہمارے اندر سے ہے، یہ ہم سے ہے۔ نام میں مشتبہ ہو سکتا ہے، اشتباہ ہو سکتا ہے کہ اس نام کا فلاں آدمی ہے، اس نام کا فلاں آدمی ہے۔ جیسے آپ کسی آدمی کا نام گوگل کر لیجئے، علی لکھ لیجئے، علی نام کے بہت آدمی ہیں۔ جیسے آپ فیس بک پر کسی کی آئی ڈی سرچ کرتے ہیں تو وہاں علی حیدر لکھیں تو بیسیوں لاکھوں علی حیدر ہیں، کسی کا نام محمد حسین لکھیں لاکھوں نام محمد حسین ہیں۔ کیا معلوم، کیسے پتا چلتا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی آئی ڈی پر اپنی پکچر کو لگاتا ہے، یعنی جس سے پہچانا جاتا ہے اس نام کا مسمى، یہ اسم ہے، اس کا مسمى وہ ہے۔ تو قرآن حکیم نے دوسرے طرز تفکر کو استعمال کیا، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا ہے، کہا یہ صفت جس میں ہوگی وہی مہدی موعود ہوگا، وہی زمانے کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہی ظلم و بربریت کا خاتمہ کر دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جن صفات کو رحمان نے بیان کیا ہے، جن صفات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، ان صفات کا حامل آیا وہ قرآنی نام والا بقیت اللہ مہدی موعود ہیں جو فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں یا کوئی اور ہے؟ تو یہ نام صراحت سے نہیں ہے، صفات موجود ہیں، البتہ ان کی طرف ابھی آتا ہوں میں۔ کسی شخصیت کا تعارف صرف نام میں منحصر نہیں ہے، اور یہیں پر میں اپنے نوجوانوں کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ مہدویت، جیسے خود امام مہدی علیہ السلام کا نام قرآن میں صراحت سے نہیں ہے، صفات موجود ہیں، ایسے ہی امام مہدی علیہ السلام کے جو نائبین ہیں ان میں بھی دو قسمیں ہیں۔ یہی فرق ہے غیبت صغرا میں اور غیبت کبرا میں۔ غیبت صغرا میں بھی نائب ہیں، غیبت کبرا میں بھی نائب ہیں۔ فرق یہ ہے غیبت صغرا میں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے خود نامینیٹ کیا، ان کے نام معین کیے، یہ میرے بعد ہیں، پہلے ابن سعید ہیں، پھر محمد ابن سعید ہیں، اور اس کے بعد حسین بن رو ہیں، پھر ابو الحسن عمری ہیں۔ نام لیا یعنی معین کر دیا۔ جب امام معصوم نے معین کر دیا
تو پھر جن کو امام مہدی نے نائب بنایا ہے وہی ہو سکتا ہے، اس کا غیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام مہدی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ وہ بھی اتنی ہی حجیت رکھتا ہے جتنی حضرت علی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ حجیت رکھتا ہے، جتنا حضور سر کائنات کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قابل اعتبار اور بھروسہ ہے، قابل یقین ہے، ایسے ہی امام زمان کی زبان اطہر سے نکلا ہوا لفظ بھی حجیت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ غیبت صغریٰ میں امام نے نام بتائے، صفات نہیں بتائیں، کہا یہ نام دیکھو، ان میں جو جو صفات ہیں وہ اپناؤ، اور لہذا جب بتایا کہ یہ نواب اربع، 4 نائب، یہ ان کے نام ہیں، جب نام آ گئے تو صفات بھی لوگوں کو پتہ چل گئی، جن میں مختلف زمانوں میں رہے، تقریباً 79 سال کا عرصہ لگا، 69 سال کا عرصہ، کہ جس میں 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک، یعنی تقریباً 69 سال بنتے ہیں، 70 سال کر لیجئے، اتنا عرصہ امام نے بتایا کہ یہ میرے نائب ہیں، تو ان لوگ پہچان گئے کہ جس کا حسین بن روح نام ہے یہ نائب امام ہے، اور نائب امام میں یہ صفات ہیں، وہ عادل بھی ہوتا ہے، وہ کبھی خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرے گا، ہمیشہ خواہشات نفس کی مخالفت کرے گا، اور اپنے آقا و مولا کی اطاعت کرے گا، اور اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ 69 سال یعنی 70 سال امام نے موقع دیا ہے کہ اے میرے شیعو، اپنے کان کھولو، اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو، جس کو میں نائب بنا رہا ہوں یہ صفات ہیں۔ یہ در حقیقت امام زمان علیہ السلام تربیت دے رہے تھے کہ نائب کے اندر صفات کیا ہونی چاہیے، اور غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں فرق یہی ہے جو قرآنی اسلوب بیان ہوا، کہ غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام نے اپنے نائبین کو معین کیا، نامینیٹ کیا، اور غیبت کبریٰ کے لیے نام کا تعین نہیں ہے، البتہ صفات بیان کی ہیں، کہا یہ صفت جس میں ہے سمجھو کہ وہ میرا نائب عمومی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نائب خاص کا دعویٰ نہ کرے۔ کہا من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، جو بھی فقہاء میں سے، صائنا لنفسہ، جو اپنے نفس کا محافظ ہو، مخالفا لہواہ، اپنی خواہشات نفس کا مخالف ہو، مطیعا لامر مولا ہو، اور اپنے مولا و آقا کے امر کا مطیع ہو، محافظا لدینہ، اور اپنے دین کا محافظ ہو، تو فللعوام ان یقلدوا، تو عوام کو چاہیے کہ وہ ایسوں کی تقلید کریں، عوام کو چاہیے کہ اگر وہ امام معصوم کی رائے لینا چاہتے ہیں تو ان سے لیجئے جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ تو یہاں ایک غور طلب نقطہ یہ ہے، امام نے یہ کیوں کہا فللعوام، پہلے کہا فمن کان من الفقہاء، پہلے فقہاء کا لفظ ہے، آخر میں عوام کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے امام نے 2 کیٹیگریز کر دی ہیں کہ ہر آدمی فقیہ نہیں ہو سکتا کہ خود قرآن اور سنت سے مطالب کو اخذ کر سکے، لہذا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا کی ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، کہ علم ایک ایسا نور ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے دل میں اس نور کی شمع کو منور کر دیتا ہے۔ یہ صفات بیان کی۔ آئیے اپنے مقصد پر۔ تو قرآن نے انٹروڈکشن پہلا نام سے، دوسرا صفات کے ذریعے سے، اور تیسرا ہے عدد کے ذریعے سے۔ اب میں تیسرا عدد کے ذریعے بیان کر کے پھر صفات کی طرف آتا ہوں اور پھر اس گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ جیسا کہ عدد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، کس بات کا؟ کہ وہ حضرت موسیٰ کے 12 جانشین ہیں، نقیب ہیں، ان پر ایمان لائیں، یہ عہد لیا۔ اور بے عین ہی ایسے، یہ بات یاد رکھیے، یہ نوجوانوں کے لیے،
حضرت موسیٰ علیہ، یہ بڑے مذہب جو ہیں، ایک ہے یہودیت، ایک ہے نصرانیت، ایک ہے اسلام۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کامن بات یہ ہے، حضرت موسیٰ کے جانشین بھی 12 ہیں، حضرت عیسیٰ کے جانشین بھی 12 ہیں، اور رسول خدا کے جانشین بھی 12 ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور سرور کائنات کا مقام حضرت عیسیٰ سے بھی بلند ہے، حضرت موسیٰ سے بھی بلند ہے۔ تو جو سلسلہ، جو روش اللہ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھی ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ رکھی ہے، اور قرآن کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ اپنی سنتوں کو، اللہ اپنی روش کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ اب یہاں پھر میرا معصومانہ سوال ہے، اس سوال کا جواب صرف مکتب اہل بیت کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اولی الامر کی ڈیفینیشن بادشاہ وقت کرتے ہیں، ان کے نزدیک تو اولی الامر شاید 100 سے بھی زیادہ کراس کر گئے، اور جو اولی الامر کو صرف 3 یا 4 خلفائے راشدین تک محدود رکھتے ہیں، وہ بھی 12 تک نہیں پہنچتے ہیں۔ اور اگر کسی نے 12 کیے ہیں تو ان عدد میں وہ بھی عدد آتا ہے کہ جسے عالم اسلام مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ 61 ہجری میں جو امام حسین کے مقابل میں آیا، جس کی مسلمانیت خطرے میں ہے، تو وہ جانشین رسالت کیسے بن سکتا ہے؟ تو جب حضرت موسیٰ کے جانشین 12 ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین 12 ہیں، تو ایسے ہی رسول اللہ کے جانشین بھی 12 ہیں، اور ان 12 پر ایمان مکتب تشیع کا ہے۔ اور وہ کون سے 12 ہیں؟ جن میں سے پہلے علی ہیں، دوسرے حسن ہیں، امام حسین ہیں، چوتھے زین العابدین ہیں، 5ویں محمد باقر ہیں، 6 جعفر صادق ہیں، 7ویں امام موسیٰ کاظم ہیں، 8ویں علی رضا ہیں، 9ویں امام محمد تقی ہیں، 10ویں امام علی نقی ہیں، اور 11ویں حسن عسکری ہیں، اور 12واں وہ ہے کہ جس کی غیبت کے لیے 9ویں امام سے تیاری شروع کر دی گئی تھی، وہ امام حسن عسکری کے فرزند حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام ہیں، اور ان پر عقیدہ رکھنا ایسے ہی واجب ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، جیسے بنی اسرائیل کے والوں کے لیے حضرت موسیٰ کے 12 جانشینوں پر ایمان واجب تھا، یعنی جیسا پہلے پہ ویسا آخری پہ، اور جیسے حضرت عیسیٰ کے 12 جانشین اور نقیب جو ہیں ان پر ان کے فالوورز کا ایمان واجب ہے، ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشینوں پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ جیسے علی پر ایمان رکھنا واجب ہے، ایسے مہدی موعود پر بھی ایمان رکھنا واجب ہے۔ آئیے تھوڑی سی اور وضاحت کر دو، جو غور سے سن رہے ہیں، ٹائم بالکل جلدی تمام ہو رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اللہ نے وعدہ کیا، گزشتہ ساری کتابیں ان میں تبدیلی آ گئی، تورات میں آئی، زبور میں آئی، انجیل میں آئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر کتاب کے بعد دوسری کتاب آنے کی وجہ کیا تھی؟ زبور کے بعد تورات کیوں آئی؟ اس لیے کہ زبور میں تبدیلی ہو گئی، اب نہیں پتا چل رہا تھا کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، اصلی نسخہ کیا ہے، ملاوٹ والا کون سا ہے۔ تورات کے بعد انجیل کیوں آئی؟ اس لیے کہ تورات میں بھی رد و بدل ہو گئے، انجیل آنا پڑی۔ انجیل کے بعد قرآن کیوں آیا؟ اس لیے کہ تورات انجیل کے اندر بھی رد و بدل ہو گئی۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کے تبدیل نہ ہونے کی اور حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ فرمایا
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے ہے کہ اللہ ہے مسبب الاسباب، اللہ ہے سبب کو خلق کرنے والا. تو اللہ ہے مسبب الاسباب. اللہ نے اس کتاب کو تحریف سے بچانے کا سبب مہیا کیا ہے، اور وہ حضور سرور کائنات کے زمانے میں سبب حضور کی ذات تھی، اور 61 ہجری کے بعد اسی قرآن کی حفاظت اور ضمانت کا سبب علی ابن ابی طالب تھے. 40 ہجری کے بعد 50 ہجری تک اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار امام حسن مجتبی تھے، اور 50 سے لے کر 61 ہجری تک کی ذمہ داری امام حسین مظلوم کربلا پر تھی. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، جب آپ کا سر کٹ کے نو کے سنا پہ چڑھ گیا تو پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے، اور جب نو کے سنا پر امام حسین نے تلاوت کی تو کسی شخص نے سورہ کہف کی جو آیات امام حسین نے تلاوت کی ہیں تو کسی نے نہ زیر کی غلطی نکالی، نہ زبر کی نکالی، نہ جزم کی نکالی، نہ شد کی نکالی، نہ مد کی نکالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حفظ کر کے قرآن کے حافظ تھے وہ اور ہیں، اور اصلی محافظ قرآن وہ ہیں جو اور ہیں. اگر گردن کٹ بھی جائے، نو کے سنا پہ سوار ہو جائیں، تو بھی قرآن کے ایسے ہی محافظ ہیں جیسے حیات طیبہ میں تھے. ایسے ہی آج پردہ غیب میں امام مہدی اس قرآن مبین کی حفاظت ویسے ہی کر رہے ہیں. اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ ان کو دیا ہے، جیسے اگر وہ ظہور فرمائیں گے تو اس قرآن کے محافظ ہوں گے، ویسے ہی پردہ غیب میں بھی ہیں تو اسی قرآن کے محافظ ہیں. اس لیے کہ قرآن ناطق کہتا بھی وہی ہے جو قرآن صامت کہتا ہے، کرتا بھی وہی ہے جو قرآن صامت کہتا ہے، بلکہ بدل دیا جائے جو کچھ قرآن ناطق کرتا ہے وہی قرآن کہتا ہے. تو اس قرآن مجید کی ضمانت آج 260 ہجری سے لے کر 255 میں امام زمان اس دنیا میں تشریف لائے، اور 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور امام مہدی آخر الزمان کا غیبت صغرا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. 260 ہجری سے لے کر آج 1441 ہجری تک مجھے آج کا مسلمان یہ بتائے، اگر آج قرآن تحریف نہیں ہوا، قرآن اصلی شکل میں موجود ہے، تو کیا یہ قاریوں کا کردار ہے؟ کیا یہ حافظوں کی فضیلت ہے؟ کیا یہ قرآن چھاپنے والی تاج کمپنی اور پریس جتنے بھی ہیں ان کا کمال ہے؟ یہ کن کا کمال ہے کہ آج قرآن میں نہ زیر بدلی ہے، نہ زبر بدلی ہے، نہ حرف بدلا ہے، نہ آیت بدلی ہے؟ ایک تو قرآن کا چیلنج ہے، اگر اس کے مقابلے میں لا سکتے ہو تو لاؤ. لیکن آج قرآن کا اسی حالت میں باقی رہنا جو حضور کے زمانے میں تھا، جو علی ابن ابی طالب کے زمانے میں تھا، جو حسن مجتبی کے زمانے میں تھا، جو امام حسین کے زمانے میں تھا، جو امام زین العابدین کے زمانے میں تھا. یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میری قوم کا بچہ جانے کہ اس قرآن کے حقیقی وارث یہی ہیں جن پر ایمان بھی واجب ہے، عقیدے میں ان پر عقیدہ رکھنا بھی واجب ہے. جب تک ان پر ایمان نہیں ہوگا تو آخرت بھی خراب ہے، دنیا بھی خراب ہے، اور اس ایمان کے مطابق جب تک عمل نہیں ہوگا تو دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے. تو جس امام کے زمانے میں بعد پیغمبر 260 ہجری تک تو آپ کہہ سکتے ہیں امام معصوم موجود تھے، وہ حفاظت کرتے رہے ہیں، اگر کوئی غلط کرتا وہ اس کی اصلاح کرتے یا سرزنش کرتے. لیکن 260 ہجری سے لے کر 1441 ہجری تک قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے، آپ کی مسجدوں میں ہے، امام بارگاہوں میں ہے، آپ کی موبائل ایپس کے اندر جو ہے، یہ جو قرآن آج تک محفوظ ہے، اس کا صحرا اور اس کا کمال اور اس کی فضیلت یہ آپ کی بدولت، پریس کی بدولت نہیں ہے، یہ امام زمان اور مہدی موعود کے وجود کی برکت سے ہے کہ جو
لگ بھگ 1200 سال یعنی 1200 سال کے قریب جو قرآن کی اصلی حالت کو نہیں بگڑنے دیتا، مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو کیا دین کو بگڑنے دیں گے؟ قطعاً نہیں۔ جب مہدی آئیں گے تو دین وہی آئے گا کہ جو حضور کے زمانے میں تھا۔ نماز ویسی ہوگی جیسے حضور کے زمانے میں تھی، نماز ویسی ہوگی جیسے علی ابن ابی طالب کے زمانے میں تھی۔ روزہ جب صبح رکھنا ہوگا اور جب افطار کرنا ہوگا تو وہی ہوگا۔ امام مہدی کے زمانے میں 10 منٹ پہلے والا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ایک ہی ٹائم ہوگا جب امام تشریف لائیں گے۔ بس آخری جملہ ہے اور تمام کرو نماز کا وقت ہے۔ اور امام جب آئیں گے، یہ نوجوانوں کے لیے جملہ ہے، اور جو نوجوان 20 سال کا ہو جائے گا اور دین اور شریعت کا پابند نہیں ہوگا، نہ روزہ رکھے گا نہ نماز پڑھے گا۔ اب روایت کے لفظ بہت سخت ہیں لیکن میں وہ بیان نہیں کر رہا، اقتباس یوں سمجھ لیجئے کہ امام اس شخص کو، یعنی وہ سمجھے کہ 20 سال تک اگر اس نے نماز نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا یا شریعت کے احکام پر عمل نہیں کیا تو وہ اپنا خاتمہ سمجھے۔ اس لیے کہ امام فرمائیں گے کہ تو 20 سال کا ہو گیا، 15 سال کا تو بالغ ہوتا ہے، 5 سال تک تمہیں مہلت دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو دین کا پابند بنا لو، اور اگر تو 5 سال میں بھی نہیں سدھرا، اپنے آپ کو دیندار نہیں بنا سکا، جو کہ بہت عرصہ ہے 5 سال کا، تو پھر تجھے جینے کا حق بھی نہیں ہے۔ لہذا عقیدہ مہدویت خلاصہ 2 جملوں میں، عقیدہ مہدویت کا تعلق صرف اسلام سے نہیں، ہر مذہب اس بات کا قائل ہے کہ کوئی آنے والا ہے منجی بشریت۔ آج کورونا وائرس کے اس سمے میں ہر ڈاکٹر کی یہ امید ہے کہ جلدی سے کوئی ایسا سبب بن جائے کہ جس سے وائرس جلدی کلا کما ہو جائے۔ یہ جو آہستہ آہستہ کرفیو ختم ہو رہا ہے، کنفینمو ختم ہو رہا ہے، کیا حکومت نہیں چاہتی کہ یکدم ختم کر دے؟ حکومت چاہتی ہے کوئی ایسا مسیحا آ جائے کہ سارے معاملات درست ہو جائیں، اور وہ مسیحا جب آئے گا تو سب کچھ آنن فانن جو ظلم و بربریت تھی وہ عدل و انصاف میں تبدیل ہو جائے گی۔ خدایا امام مہدی موعود کے صدقے اس دنیا کو کورونا وائرس سے نجات عطا فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، اور جن لوگوں نے درخواست دعا کی ہے پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اب جو نام آتے جا رہے ہیں، سید علی احمد صاحب ہیں، سید اکبر علی شاہ صاحب ہیں، سید محسن عباس ہیں، اور صغیر احمد صاحب ہیں، صغیر غوری صاحب، اظہر غوری صاحب، سید سبت حسن اٹلی سے ہیں، سید گلباز شاہ بیمار ہیں، دعا کیجئے، اور دلاور حسین بچہ بیمار ہے، مرتضی رفیق عباس رحیم بیمار ہیں، حسن ضامن ہیں، حسن مہدی ہیں، اور احمد رضا صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور عبداللہ غوری صاحب ہیں، سید محسن رضا، سید محسن عباس ہیں، شبر رضوی صاحب ہیں، مبارک زیدی صاحب اینڈ ورپن سے باقاعدگی سے جوائن کرتے ہیں، سب سے پہلے یا دوسرے فرد وہ ہوتے ہیں۔ ظفر اقبال صاحب گوندل اٹلی کارپی سے ہیں، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اخضر صاحب ہیں، اور احمد علی صاحب اور شیراز بٹ صاحب ہیں، اور حسن مہدی صاحب، ایسے ہی دیگر مطاح حسین کربلائی صاحب ہیں، عابد کاظمی صاحب، سید اخلاق صاحب ہیں، برادر دانش ہے، سید ناصر ہیں، اور ایسے ہی رضا صاحب ایک مومن عزیز ہیں، عسکری شاہ صاحب، ظفر شاہ صاحب، اصغر زیدی صاحب، سید شیخ محمد ضامن ہیں، سید تنویر بخاری ہے، باقر موسوی ہیں، محمد تقی غوری ہیں، اور سید جابر عباس صاحب ہیں، اور سمیرہ عباس، محمد تقی، علی نقی، اور حسن عسکری، اخضر کاظم صاحب، اور ظفر اقبال گوندل صاحب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ سید علی ہمارے پڑوسی ہیں، خداوند عالم ان کو اور فیملی کے ساتھ آباد و شاد فرمائے، غضنفر بخاری صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور غضنفر بخاری صاحب کی اہلیہ اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی دراز فرمائے۔ وجاہت حسین صاحب نے کوریا سے، صغیر غوری صاحب کو اللہ شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، اظہر غوری صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اطہر بلتی صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہیں،
اور ان کے بھائی مظہر علی فالج کے شکار ہیں، اللہ ان کو شفا کامل عطا فرمائے۔ اسماعیل مغل صاحب، چنگیز صاحب کاشف بیمار ہیں، برادر احمد صاحب اور جعفری صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہیں، نبیل جعفر صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے، صحت اور تندرستی آباد و شاد فرمائے۔ تحمین بخاری صاحب ہیں، سید سبت اثر ہیں، ناصر نثار ہمارے نثار بھائی نامیور سے ہیں، اور ناصر نقوی صاحب ہیں، باقر موسوی صاحب، اور ایسے ہی سید اطہر کاظمی صاحب، سلطان جعفری صاحب، سید نعیم جرمنی سے، شیراز بٹ صاحب ہیں۔ خداوند عالم ان کی والدہ محترمہ کو اگر حیات ہیں تو وہ شفا کامل عطا فرمائے، اور چلی گئی ہیں درجات بلند فرمائے۔ میرے لیے دعا کی، خداوند عالم ہماری والدہ کو شفا عطا فرمائے، اور ہمارے والد مرحوم خدا ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرمائے۔ اور محمد وکالیہ صاحب ہیں، سید زیغم عباس صاحب اٹلی سے، سید کاظم علی کارپی سے، عدنان حیدر ہیں، احمد رضا، قاسم عباس کینیڈا سے، محبوب حسین اور صابر حسین ہیں، سید ثاقب گینٹ سے ہیں، ایک سید زادہ ہیں، ان کی بچی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ سید تاثیر کاظمی کو بچوں کے ساتھ آباد رکھے۔ سید حسنین ہیں، سید عباس ہیں، اور سید زین اور ظہیر شاہ صاحب یعنی نقوی صاحب عرف نقوی صاحب، اور شمیم زیدی صاحب۔ ایک مومنہ ہے نایاب فاطمہ بیمار ہیں، طیبہ کاظمی پاکستان سے، کنیز فاطمہ، اور ایسے ہی ہمارے برادر سجاد حسین اور صدام حسین کو بھی جو ہے ان کی خواہشات پوری فرمائے۔ ہمارے برادر افتی شاہ صاحب ہیں، افتخار شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو آباد و شاد فرمائے، فیملی کے ساتھ ان کی زندگی دراز فرمائے، دکھوں تکلیفوں مشکلات سے محفوظ اور مامون فرمائے، تمام حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ ہمارے کاظم صاحب ہالینڈ سے، ان کی ہمشیرہ فوت ہو گئی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ برادر نادر صاحب ہیں، اللہ ان کو بیٹوں بیٹیوں فیملی کے ساتھ آباد رکھے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست عزادار برادر اصغر مرزا صاحب، جب بھی میں دعا کرتا ہوں میرے دل میں وہ موجود ہوتے ہیں، خداوند عالم ان کو مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ان کے بھائی اور ایسے ہی ایک مومن ضیاء ہیں، اور زینب حسین اور عشرت رضا، اللہ ان کو ان کی تمام خواہشات پوری فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے دکھوں تکلیفوں سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ عباس مہدی صاحب ہیں، ابرار کاظمی صاحب، سید احمد ہیں، اور عابد کاظمی صاحب آج بہت لیٹ انہوں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری مشکلیں آسان فرمائے، ان کی ساری فیملی کو، بچے بچیوں، ہاشم کاظمی اور سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ان کی فیملی کے افراد میں جو بھی ان کی خواہشات ہیں، اللہ ان کی سبھی خواہشات کو پورا فرمائے۔ سید تاثیر کاظمی اور دیگر جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جن کا نام اگر رہ گیا ہے تو وہ مجھے معاف فرمائیں گے، اس لیے کہ تیزی میں کوئی نام نکل جاتا ہے، جب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم جلدی نکل جاتے ہیں۔ سید ثاقب عباس صاحب بہت شکریہ، ظفر اقبال صاحب گوندل صاحب، آپ کے بھائی ہمارے ہم نام تصور گوندل صاحب کو ہمارا سلام بھی دیجیے گا، اور ان کو ہمارا پیغام بھی دیجیے گا۔ اور ایسے ہی ایک کربلائی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، ایسے ہی رضا ضامن ہیں، اور سید عباس کاظمی ہیں، سن آف سید ظہیر کاظمی، اللہ تعالیٰ ایک شہزاد عباس ہیں، کرونا وائرس میں گرفتار ہیں، سفیر حسین یاسمین ایک مومنہ ہیں، اور ایسے ہی ایک اور مومن نے درخواست دعا کی اور نام نہ لینے کی خواہش کی، اور ایک اور مومنہ نے، بہت سارے مومنین اور مومنات نے درخواست دعا کی۔ ابھی ہمارے برسل میں نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، سید ذاکر حسین مرحوم، سید اجاز حسین مرحوم، سید غضنفر بخاری، سید علم الہدا، اور نظر عباس ہاشمی، غلام شبیر، خداوند عالم اور اسد علی صاحب جو ہیں، خدا ان کی بھی ساری خواہشات اور حاجات پوری فرمائے، ان کو آباد و شاد فرمائے، اس کرونا وائرس سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے، اور ہمیں امام زمان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اور نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ ہمارے پیج پر وحیدہ کاظمی صاحبہ نے درخواست دعا کی ہے، خداوند عالم ان کو آباد و شاد فرمائے۔ محمد حسین شاہ صاحب ہیں، ذوالفقار موسیٰ صاحب، اور رضوان روجی صاحب، توقیر شاہ صاحب، سید ارشاد شاہ صاحب، اللہ ان سب کو آباد و شاد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نیکسٹ پروگرام کی تفصیل
انشاءاللہ ہمارے فیس بک پر اپلوڈ ہو جائے گی، اور ماہ رمضان کا شیڈول بھی آپ کی خدمت میں وہ بھیج دیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔